اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شام سے سوشل میڈیا پہ اسلام آباد میں ایک جو افسوسناک واقعہ ہوا، باز گشت جاری ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس پہ تبصرے کر رہا ہے، اور یہ روش کوئی نئی نہیں ہے۔ پاکستان میں فارچونیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے کچھ عرصے سے کہ اعلیٰ عہدوں پہ جو لوگ ریٹائر ہوتے ہیں یا اس پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی ذات کو پبلکلی اب تنقید کا نشانہ بنایا جانا شروع ہو گیا ہے۔ جب میں یہ ساری خبریں دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک شخصیت کی یاد آئی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس شخصیت کا میں ذکر کرتا چلوں۔ تو مجھے یاد آئی جرمنی کی چانسلر اینجلا مارکل کی ریٹائرمنٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اینجلا مارکل کون ہے۔ یہ جرمنی کی ایک بہت سیزنڈ اور بہت ریفائنڈ پولیٹیشین رہی ہے، بہت اسٹرانگ نروس کی خاتون ہیں، اور 1954 میں جرمنی میں یہ پیدا ہوئیں۔ بھرپور پولیٹیکل کیریئر گزارا ہے۔ 2002 سے 2005 تک یہ جرمنی کی لیڈر آف اپوزیشن رہی، اور اس کے بعد اینجلا مارکل 2005 سے 2021 تک جرمنی کی چانسلر رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کرسچین ڈیموکریٹک یونین کی سربراہ بھی رہی۔ اتنا بھرپور پروفائل کے ساتھ اینجلا مارکل کے آتے ہی یورپین یونین کا نظام اور یورپین یونین کی اپروچ ہی بدل گئی۔ اینجلا مارکل کو جو لوگ جانتے ہیں، ان کے خیال میں اینجلا مارکل اپنے دور میں یورپین یونین کی ڈیفیکٹو باس تھی۔ اتنی طاقتور خاتون، اتنی بھرپور اویئرنیس، اتنی شہرت کے باوجود میں حیران ہوں کہ جب اینجلا مارکل ریٹائر ہوئیں تو وہ اپنے فلیٹ کی بالکنی میں آئیں اور پورے ملک نے ان کو ایک ٹریبیوٹ پیش کیا۔ تالیاں بجتی رہیں، لوگ اپنے محبوب لیڈر کی پرسنالٹی اور اس کے ایفرٹس کی جو اس نے جرمنی کو عظیم بنانے کے لیے کیا، اس کی تعریف کرتے رہے۔ اس لیڈر کو ریٹائرمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑا، نہ اس کا کوئی ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی تھی، نہ اس کے دور حکومت میں جو کہ 16 سال پہ محیط تھا اس نے کسی ایسی امپائر کی بنیاد ڈالی ہو جہاں سے اسے پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹ آنے تھے، نہ اس کے کسی رشتہ دار، نہ بھانجے، نہ بھتیجی، نہ کسی ڈی سی یا اے سی کی پوسٹ پہ بیٹھنا تھا۔ کر کے جو چانسلرشپ کا آفس تھا، اس آفس میں نہ کوئی اس کا ایسا معاون تھا جو اس کی کاروباری ڈیلز کی یا اس کی بزنس ایکسپینشن کی میٹنگ کرتا ہو اس چانسلر آفس میں۔ ایک انتہائی سادہ زندگی گزارنے کے بعد اینجلا مارکل جب ریٹائر ہوئیں تو قوم نے ان کو ڈبل عزت دی۔ وہ جہاں سے گزرتی لوگ ان سے عقیدت سے بات کرتے، لوگ ان سے ملنا، ان سے ہاتھ ملانا پسند کرتے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ اینجلا مارکل ایک عام خاتون کے طور پہ رہی، اور جب وہ چانسلر آفس میں ہوتی تھی تو وہ دنیا کی مضبوط اور اسٹرانگسٹ عورت تھی، اور وہ عورت تھی کہ 20 سال میں پچھلے دنیا اس عورت جیسی کوئی اور مثال دینے سے قاصر ہے۔ میں بھی حیران ہوں کہ اتنے مطالعے کے باوجود مجھے اسلامی دنیا کے 52 ممالک میں پچھلے 20 سال میں اینجلا مارکل کے نفس تو کیا، اس کے 10% بھی لیول کی کوئی لیڈر نظر نہیں آئی، اور یہ میں بات کروں پچھلے 20 سال کی۔ اینجلا مارکل سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ آپ کے گھر میں ملازم ہیں یا نہیں، تو اینجلا مارکل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی نہیں، میرے گھر میں کوئی ملازم نہیں ہے، اور میں ایز اے چانسلر جرمنی زیادہ تر ٹائم اپنے فلیٹ میں گزارتی ہوں، جہاں میں اور میرے میاں گھر کے کام خود سر انجام دیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اور اینجلا مارکل سے سوال ہوا کسی تقریب میں، جب وہ کسی بہت بڑے فورم پہ تھی، کہ آپ کا ڈریس بہت سادہ ہے اور ہمارا خیال ہے کہ یہ پرانا ہے۔ تو اینجلا مارکل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں جرمنی کی چانسلر ہوں، میں کوئی ماڈل نہیں ہوں، میرا کام ڈیفرنٹ ہے۔ اس خود اعتمادی کے پیچھے سمپلسٹی تھی اینجلا مارکل کی۔ اب آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ ہمارے اسلامی ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان میں اس طرح سادہ، اتنا کمیٹڈ اپنے کاز سے اور اپنے ملک کے لیے دن رات کام کرنے کی فکر کرنے والا نہ آپ کو اعلیٰ عدلیہ میں کوئی ملے گا، نہ آپ کو اعلیٰ عسکری ذرائع میں کوئی ملے گا، نہ آپ کو کسی سیاستدان میں اتنی کمٹمنٹ نظر آئے گی، اور نہ ہی آپ بیوروکریسی سے مجھے کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح آل آؤٹ کمٹمنٹ کا مظاہرہ کرے ہمارے ملک سے۔ بدقسمتی سے جو اسلامک روایات، اسلامک ٹیچنگز، اسلام کا طرز زندگی، اسلام کا طرز حکومت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے فروغ دیا، جس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر کے اس دنیا سے گئے، میں بہت افسوس اور معذرت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ چیز، وہ تعلیمات، وہ سمپلسٹی، وہ اکاؤنٹیبلٹی، وہ طرز حکومت اینجلا مارکل کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اس 52 اسلامی ممالک میں سے کسی ایک حکمران کا نہیں ہے۔
ہم خود سیلف گلوریفیکیشن کے شکار ہیں، باتیں کرتے ہیں کسی عجیب و غریب دنیا کی، دنیا میں لوگوں کی جنت و دوزخ کا فیصلہ کرنے والے ہم لوگ، جو خاص طور پہ جنوبی ایشیا کی طرف زیادہ یہ رجحان ہے، وہ کوئی بھی ایسی مثال نہیں دے سکتے کہ جہاں ان کے آگے پیچھے انجیلا مارکٹ جیسے لوگ ہوں۔ اور مجھے اپنے سسٹم سے اگلے کئی سال تک امید بھی نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا حکمران، ہم ایسا جج، ایسا بیوروکریٹ، ایسا جرنیل اپنے معاشرے میں نکالیں کہ جب وہ ریٹائر ہو تو لوگ اسے عزت کی نظر سے دیکھیں۔ ہر ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں پر ہر عہدے پہ کیسز، گالیاں، الزامات اور کرپشن کی نت نئی کہانیاں ملتی ہیں۔ میری اس ولاگ کے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دنیا پہ حکومت کرنے کی اور اسلامی جنگوں سے بالاتر ہو کر صرف اپنے ہی اسلامی ملک میں انجیلا مارکٹ جیسی سمپلسٹی، انجیلا مارکٹ جیسے کمٹمنٹ والے حکمران عطا فرمائے، تاکہ جب کل کو کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد یا اپنی حاضر سروس ہوتے ہوئے بھی کسی پبلک پلیس پہ جائے تو اسے اس شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگلے کسی ٹاپک کے ساتھ بالکل آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیں، اور اس نیک تمنا کے ساتھ کہ خدا ہمارے ملک پہ رحم فرمائے اور اسے مخلص اور کردار والی قیادت نصیب فرمائے، میں اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔